السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائیو، آج کی اس محفل میں رمضان سے متعلق اور رمضان کے مہینے سے متعلق چند باتیں ہوں گی۔ یہ مہینہ جو ہم اور آپ پر سایہ فگن ہے، جس مہینے کی بہار سے ہم لذت حاصل کر رہے ہیں، یہ مہینہ نیکیوں اور بھلائیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس قرآن مجید میں لوگوں کے لیے ہدایات ہیں، لوگوں کے لیے واضح دلائل ہیں۔ قرآن مجید یہ ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر دی، امت محمدیہ کو عطا کی۔ یہ قرآن مجید اگر ہم اور آپ کو نہ ملا ہوتا تو ہم اور آپ کی زندگی جانوروں سے بدتر ہوتی۔ قرآن مجید کے ایک ایک الفاظ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید ہمیں سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ اس قرآن مجید کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقدس مہینے کا انتخاب کیا، جو مقدس مہینہ، جس مہینے کی بے شمار برکتیں ہیں، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا، کس لیے؟ تاکہ ہم اور آپ متقی و پرہیزگار بن جائیں۔ اور اسی مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ روزے کے مقصد کیا ہیں؟ روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ ہم اور آپ پر فرض کیوں قرار دیا ہے؟ جب ہم قرآن مجید میں روزے کی فرضیت کے مقصد کا جائزہ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آیت میں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی بتلا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں اسی طرح جیسے اس سے پہلے کی امتوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ لفظ تقوی یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ جب ہم اس کے معنی کا جائزہ لیتے ہیں اور اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو بے شمار اردو کے مترادف الفاظ تقوی کے مطابق آتے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، پرہیزگاری، خشیت الہی، انابت اللہ، بہت سارے معانی اس لفظ تقوی میں پوشیدہ ہیں۔ احادیث میں جب ہم اس تقوی کی شرح، اس تقوی کی تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث میں ہمیں تقوی کی تفصیل بتائی گئی کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے مفسر قرآن حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ اے ابی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ خلیفہ مفسر قرآن سے پوچھ رہا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی نے تقوی کی تفسیر فرمائی اور کہا کہ اے عمر، کیا آپ کانٹے بھرو راستے پر سے گزرے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ کا گزر کانٹے بھرے راستے پر سے ہوا یا نہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ بے شمار ایسے مواقع میرے سامنے آئے ہیں کہ راستے کے دونوں جانب کانٹے بھرے پڑے تھے۔ ابی نے کہا کہ آپ ان راستوں کو کس طرح پار کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب میں ان راستوں پر سے گزرتا تو اپنے دامن کو سمیٹتا ہوا، اپنے کپڑوں کو بچاتا ہوا کہ کہیں کپڑے میرے دامن کو پھاڑ نہ دیں، کہیں کوئی کانٹا میرے پیر میں نہ چبھ جائے، کہیں کسی کانٹے سے مجھے تکلیف نہ پہنچ جائے،
اس طرح میں اس راستے کو جو ہے پار کرتے ہوئے گزر گیا۔ ابی نے کہا کہ بے عین ہی تقویٰ اسے ہی کہتے ہیں، یعنی اس دنیا میں انسان اپنے آپ کو ایسا ہی محسوس کرے کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں سارے جو ہے اطراف کانٹے بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی جب آپ اس دنیا میں سانس لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار جو برائیاں پائی جاتی ہیں، آپ کے آگے بھی برائی ہے، پیچھے بھی برائی ہے، دائیں طرف بھی جائزہ لیں گے تو بہت ساری برائیاں جو ہے آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو اپنے آپ کو ان برائیوں کے راستے سے بچاتے ہوئے اپنی پوری زندگی آپ جو ہے اگر اللہ کے راستے میں گزار دیتے ہیں تو یہی تقویٰ ہے، بے عین ہی تقویٰ اسی کہتے ہیں۔ یعنی انسان دنیا میں ایسی اپنی زندگی گزارے اس کے جو ہے دامن پر کوئی کانٹا نہ لگے، اس کے دامن میں جو ہے کوئی جو ہے غلاظت نہ لگے، کوئی گندگی کوئی گناہ جو اس کے دامن کو جو ہے ملوث نہ کرے، اس طرح اپنی پوری زندگی گزار دے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اسی تقوی کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا۔ اب آئیے دیکھیں کہ کس طرح یہ تربیت، یہ ٹریننگ جو ہے رمضان کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، رمضان کے مہینے کا جب ہم چاند دیکھتے ہیں، چاند دیکھنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری وہ حلال چیزیں، کھانا پینا، بیوی سے ہم بستری کرنا، بہت ساری حلال چیزیں ہم پر حرام قرار دی جاتی ہیں، جبکہ رمضان کے مہینے سے پہلے وہ چیزیں ہمارے لیے حلال تھیں۔ رمضان کا مہینہ جیسے شروع ہوا بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم پر حرام قرار دے دی گئی۔ ہم دیگر مہینوں میں حلال چیزوں کو اختیار کرتے تھے اور رمضان کے مہینے میں انہی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، جبکہ دیگر مہینوں میں بہت ساری حرام چیزوں کو ہم جو استعمال کر لیا کرتے تھے اپنی نادانی کی وجہ سے یا جو غلطی کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں بہت ساری حلال چیزوں کو ہم پر حرام قرار دیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ انسان جو دیگر مہینے میں بہت ساری حرام چیزوں کو جو اختیار کر لیتا تھا، اس مہینے میں ہم ان حرام چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا ہے۔ کیا میرا بندہ ان حلال چیزوں سے بچتا ہے یا نہیں؟ اور پھر جب آپ اس کے اندر جائیں گے، گہرائی سے جائزہ لیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہوتا ہے۔ یعنی آپ روزے سے ہیں، آپ کے روزے کی شہادت کیسے دی جا سکتی ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہو، ہر انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ روزے سے ہوں، آپ کے روزے کی شہادت کیسے دی جا سکتی ہے؟ آپ کے روزے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے، جبکہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے مصلی، بہت سارے گزرنے والے لوگ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں آپ کے روزے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ آپ سمندر میں نہا رہے ہوں، سمندر میں ڈبکی لیں، وہاں پانی پی لیں، پھر بھی آپ جو ہے لوگوں کے سامنے جو روزے دار کہلائیں گے، لیکن اس سمندر میں جب آپ ڈبکی لے رہے ہوں اور وہاں پانی نہیں پیتے ہیں، کیوں نہیں پیتے ہیں؟ وہاں بھی جو ہے آپ تقویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کو روکتا ہے کہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ وہاں اللہ کے علاوہ آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بنیاد ہے رمضان کے مہینے کے روزوں کی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے، اس طرح ہماری تربیت دینا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو متقی بنا لیں۔ اور اس پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہت ساری چیزیں دیگر مہینوں میں حلال قرار دی تھی، جیسے کھانا پینا، لیکن رمضان کے مہینے میں دن کے اوقات میں کھانا پینا حرام قرار دے دیا گیا۔ تو ہم دیگر مہینوں میں اگر حرام چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں تو اس مہینے میں ہمیں حلال چیزوں سے بھی روک دیا گیا تاکہ ہم اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار بنا لیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ ابن آدم کا سارا عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے، اس لیے کہ روزہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں لوں گا۔ والصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره
وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا سارا عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، اس لیے کہ روزہ میرا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو جو ہے جھوٹ نہ بولے، بیہودہ گوئی نہ کرے، فحش کلامی نہ کرے۔ اگر کسی شخص نے اسے گالی دے دی یا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو وہ دفاع نہ کرے، بلکہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، جو بدبو ہوتی ہے، اتنی محبوب ہے جیسا کہ جو ہے مشک کی خوشبو، مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو جو محبوب ہے۔ روزے دار کے لیے خوشی کے دو مواقع ہیں۔ پہلا موقع جب وہ افطار کرتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم جو ہے بجا لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزہ ہم پر فرض کیا تھا ہم نے اسے ادا کر لیا۔ اور دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزے کا اجر دیں گے، روزے کا ثواب دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا کیا ثواب ہے میں اسے ذکر نہیں کر سکتا ہوں، اسے میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ تو میرے بھائیوں غور کیجیے کہ وہ کیا ثواب ہوگا، وہ کیا جو ہے اجر ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ہاتھوں سے دیں گے، ہمیں اپنے ہاتھوں سے ادا کریں گے۔ اور روزے کی بہت ساری فضیلت ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب جهنم فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر ادبر ولله وتقاء من النار وذلك في كل ليلة۔ روزے جب شروع ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، جب پہلی رات ہوتی ہے تو جو ہے شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کا کوئی دروازہ جو ہے بند نہیں ہوتا ہے۔ اور ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منادی کرنے والا ندا دیتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب، اے بھلائی کو طلب کرنے والے، بڑھو، پیش قدمی کرو، آگے آؤ، اور اے برائی کا طالب، اے برائی کرنے والا واپس ہو جا، برائی نہ کر۔ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نیکیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے اس اجر کو حاصل کرنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اور اس مہینے میں جو رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں اور رات کی نماز، قیام اللیل جو مستحب اور سنت ہے، ہم اسے زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دامن کو، اپنے نام اعمال کو نیکیوں اور اجر سے جو بھر لیں۔ یہ مہینہ دوبارہ ہمیں نصیب ہو یا نہ نصیب ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے گا، ان آزاد لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کروا لیں۔ پھر دوبارہ ہمیں مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو اس موقع کو غنیمت جانیں۔ جو ایام بچ گئے ہیں ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دربار میں حاضری دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اس مہینے میں جو قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس مقدس مہینے میں اس جو ہے قرآن مجید کی تلاوت بار بار کریں، قرآن مجید کا ختم کریں، قرآن مجید کو سمجھیں، اس کے ہدایات پر عمل کریں اور اس سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو رمضان کے مہینے سے متعلق سوالات کرنے ہوں تو کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد دلا دوں کہ رمضان کے جو احکام ہیں اس وقفے کے بعد جو شروع کیے جائیں گے، رمضان کے احکام اور روزے کے احکام، روزہ کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے، روزے میں کون سی چیزیں مستحب ہیں، ان ساری چیزوں کا جو ہے انشاءاللہ سوالات و جوابات کے بعد وقفہ شروع ہوگا۔ جو سوالات آپ کو احکام سے متعلق اسے آپ جو ہے مؤخر رکھیں، انشاءاللہ جو ہے موقع آئے گا۔ السلام علیکم۔ لاسٹ کی جو حدیث آپ نے بیان کی جس میں یہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس بیسس پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جو وفات پاتا ہے وہ براہ راست جنت میں جاتا ہے، اس نظریے کے متعلق تھوڑا سا
لوگوں کی اس غلط فہمی کو دل تھوڑا بس. بھائی صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا، اور یہ خیال جو ہے عوام الناس میں تقریباً جب جائزہ لیا جائے تو 80% لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جس شخص کی وفات ہو جائے وہ بڑا ہی نیک ہوتا ہے، اور اس کا حساب جو ہے مؤخر کر دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے کے ختم ہونے تک، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. لہذا اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں وفات پاتا ہے تو پورا رمضان کا مہینہ چونکہ جہنم کا دروازہ بند ہوتا ہے اس لیے عذاب نہیں ہوتا ہے، اور وہ جنت کی جو ہے خوشبو پاتا ہے، جنت کی سیر کرتا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. یہ تصور بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے. اس تصور کے بارے میں ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں قرآن اور حدیث میں اس قسم کی کوئی دلیل نہیں ملتی. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو بند کر دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور دوسری طرف ہر انسان کو اس کے عمل کا جو ہے حساب دینا ہوگا. اگر کوئی برا شخص، کوئی کافر رمضان کے مہینے میں وفات پا جائے تو کیا وہ کافر اس رمضان کے مہینے میں شیاطین کے بند ہونے کی وجہ سے جنت کی خوشبو پائے گا؟ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی تو احادیث یا قرآن مجید میں اس کی مکمل جو ہمیں تفصیل ملتی. لہذا معلوم ہوا کہ ہر انسان کو اس کے عمل کا حساب دینا ہوگا. اگر وہ اچھا ہے تو اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر وہ برا ہے تو اسے برا بدلہ ملے گا. اور قبر میں دفن کرنے کے بعد جو حدیث آتی ہے کہ انسان کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے جب واپس چلے جاتے ہیں تو اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، خواہ رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا مہینہ ہو. لہذا یہ تصور کرنا کہ رمضان کے مہینے میں جس شخص کی وفات ہو جاتی ہے بڑا ہی مقدس ہوتا ہے اور نیک ہوتا ہے، اس کا جو حساب کتاب مؤخر کر دیا جاتا ہے، یہ تصور جو ہے صحیح نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، پھر اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. اس بارے میں تفصیل سے بتائیں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے روزی نہیں چاہتا ہوں اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، جیسا کہ سورہ اخلاص کی آیت ہے اللہ الصمد. تو اس حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی کے سلسلے میں کلام ہوتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے تو روزہ اللہ کے لیے کیوں ہے. حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ روزہ میرے لیے میں اس کا بدلہ دوں گا، یعنی انسان جو روزہ رکھتا ہے اس روزے کا علم، اس روزے کی حقیقت صرف مجھے معلوم ہوتی ہے، اور بندہ صرف میرے حکم کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے، میرے تقوی کی وجہ سے روزہ رکھتا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لیے روزہ رکھے، بلکہ اللہ کا تقوی اس انسان کے اندر ہوتا ہے. جس طرح دیگر عبادات میں ریا اور نمود کا شائبہ ہوتا ہے، یعنی آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، لوگ آپ کو دیکھتے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور آپ کے دل میں بھی یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے ریاکاری کا جو ہے شبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. نماز کا بھی یہ حال ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھتے ہوتے ہیں اور آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن روزے کا جو حال ہے اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو رہتا ہے. آپ روزے سے ہوں، دروازہ بند کر لیں، پانی پی لیں، کھانا کھا لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو آپ کے روزے کی حقیقت کا علم یا تو آپ کو ہوتا ہے
یا آپ کے رب کو ہوتا ہے. یہی حدیث میں کہا گیا الصوم لی، روزہ بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے، اس کا علم صرف مجھے ہوتا ہے، اس لیے اس کا اجر بھی، اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے عطا کریں گے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا ثواب میں خود دوں گا. اور دیگر جو ہے اعمال کے کا ثواب ذکر کر دیا گیا ہے کہ آپ فلاں عمل کریں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا، لیکن روزے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اجر جو ہے بڑا ہی عظیم ہے، بہت ہی بڑا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود ہمیں عطا کریں گے. تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے. آخری سوال ہے. رمضان کے مہینے میں ہر رات اللہ تعالیٰ بہت سے تعداد میں لوگ کو جہنم سے جنت میں ملے، مگر ابھی قیامت تو نہیں، اس کے بعد ہی نا لوگ جہنم میں ڈالیں گے. یہ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جیسا کہ میں نے حدیث میں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے کی ہر رات میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور انسان جہنم سے آزاد کب ہوگا؟ جب قیامت قائم ہو جائے گی، حساب کتاب ہو جائے گا، تو بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے، بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے. تو جو جہنم سے آزاد ہوگا وہ قیامت کے بعد ہوگا. یہ بھائی صاحب کا سوال ہے. اس طرح آپ جب دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو جنت کی بشارت دی، تو بشارت کب حاصل ہوگی؟ جب حساب کتاب ہو جائے گا اور مومن جنت میں جائے گا، کافر جہنم میں جائے گا، وہ جنت اسے حاصل ہوگی. لیکن جو عالم برزخ ہے، قبر میں دفن ہونے کے بعد، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبو جو ہے مومن بندے کو جو عطا کرتا ہے، اور جنت جو ہے صبح و شام مومن بندے کو دکھلاتا ہے. اسی طرح کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی جو ہے سزائیں، جہنم کی تکلیف جو اسے دکھلاتا ہے، اور اسے وہ تکلیف جو ہے حاصل ہوتی ہے قبر میں. قبر کا جو عذاب ہوتا ہے، قبر کی جو نعمتیں ہوتی ہیں مومن کو حاصل ہوتی ہے، اور قبر کا جو عذاب ہے وہ کافر کو حاصل ہوتا ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو وفات پانے کے بعد وہ چیز جو اسے نصیب ہوگی قبر میں، اگر وہ مومن ہے تو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم سے آزاد کیا ہے، تو قبر میں اسے جنت کا جو آرام ہے وہ قبر میں نصیب ہوگا. اور حقیقی جنت اور حقیقی جہنم جو ہے قیامت کے بعد جو ہے نصیب ہوگی. السلام علیکم. مباح سے کیا مراد ہے؟ اور آج کل غروب ہے 5:58 یا 5:59 پہ، اور افطار کا ٹائم جو دیا جاتا ہے وہ 6:04 یا دیا جاتا ہے، تو یہ احتیاط کرنے کی وجہ سے کہیں تاخیر میں تو شمار نہیں ہے؟ بھائی صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا کہ مباح سے مراد کیا ہے. مباح یعنی جن چیزوں کو کیا جا سکتا ہے، الاؤڈ، جن چیزوں کو کیا جا سکتا ہے، ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے مباح کہتے ہیں. جو چیزیں حالت روزہ میں کی جا سکتی ہے اور روزے پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی چیزوں کو مباح کہتے ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ آج کل سورج کے غروب کا وقت جو دیا گیا ہے 5:59، یعنی 6 بجنے میں 1 منٹ کم، جو معیاری وقت ہے، جسے سارے ہندوستان والے تسلیم کرتے ہیں کہ سورج کے غروب کا وقت 5:59 ہے. کسی کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورج 5:59 پر غروب ہو جاتا ہے. غروب اتنا مانتے ہیں کہ غروب 6 بجنے میں 1 منٹ کم پر ہو جاتا ہے، لیکن افطار میں بطور احتیاط 5 منٹ کی تاخیر کی جاتی ہے. تو کیا یہ تاخیر میں شمار ہوگا یا نہیں؟ جب آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں رمضان کے مہینے کے علاوہ دیگر مہینوں میں کہ سورج کے غروب کا وقت جو رصدگاہ سے ہمیں ملتا ہے، ہم اسے ہی مانتے ہیں کہ سورج اس وقت غروب ہو جاتا ہے اور اس وقت نکلتا ہے. بلکہ مساجد میں جو اہتمام ہوتا ہے کہ ان اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، وہاں بھی انہی اوقات کا اعتبار کیا جاتا ہے جو اوقات ہمیں رصدگاہ سے ملتے ہیں، اخبارات میں ملتے ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ ہمیں اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ سورج اس وقت غروب ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں کہ کہیں ہمارا روزہ باطل نہ ہو جائے، اس لیے 5 منٹ کا احتیاط کرتے ہیں. تو یہ اسے شک کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا ہے. جب آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ سورج فلاں ٹائم میں غروب ہو جاتا ہے، تو
تو آپ غروب ہونے کی فوری افطار کر لیں، فوراً بعد افطار کر لیں۔ اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع بھی ہے، اور اس حدیث میں جس میں کہا گیا ہے کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے، یعنی جیسے سورج غروب ہو جائے افطار کر لیں گے۔ تو اس حدیث پر بھی آپ اس صورت میں عمل کرنے والے ہو جائیں گے جب آپ جو ہے سورج کے غروب ہونے کے فوری بعد جو ہے افطار کر لیں۔ اسی طرح سحری میں فجر صادق کا جو وقت دیا گیا ہے اس میں بھی 5 منٹ کا وقفہ رکھا گیا بطور احتیاط، وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس میں بھی تاخیر صحیح نہیں ہے۔ جو وقت معیاری وقت ہے، جس وقت کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے اور آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ معیاری وقت ہے، پھر بطور شک آپ 5 منٹ کا جو اضافہ یا کمی کر لیتے ہیں شک کی وجہ سے، تو شک کی وجہ سے کوئی یقینی چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ جی جیسے آپ نے بتایا کہ روزے میں نہانا جائز ہے، اس کے یہ کوئی حدیث ہے کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جیسے بتایا کہ بیوی کے ساتھ صحبت کی وجہ سے جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم نیند میں ہوتے ہیں اور نیند میں بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی صاحب نے پہلا جو سوال کیا تو شاید آپ لیکچر غور سے نہیں سن رہے تھے۔ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے سخت گرمی کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے، اس حالت میں کہ آپ روزے سے تھے، تو حدیث اس سلسلے میں ملتی ہے۔ دوسرا سوال جو آپ کا ہے پھر سے دہرائیں۔ جی جیسے آپ نے بتایا کہ بیوی کے ساتھ صحبت کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کبھی ہم نیند میں ہوتے ہیں اور خواب کی وجہ سے بھی منی کا اخراج ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ احتلام یا سونے کے وقت انسان سے جو منی کا اخراج ہو جاتا ہے اس میں اس کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، ایسے احتلام سے روزہ جو نہیں ٹوٹتا ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ استمنا یعنی منی کو خارج کرنا اپنے ہاتھ سے یا بیوی سے ہم بستری کی وجہ سے یا بیوی کو بوسہ لینے کی وجہ سے، ان ساری چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں سویا ہوا ہو اور جو ہے احتلام ہو جائے، منی خارج ہو جائے، ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، قدرتی چیز ہے جو انسان سے خارج ہو گئی۔ جیسے قے عمدن جو ہے قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن خود بخود اگر قے آ جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، تو اسی طرح احتلام کا حکم بھی ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جن کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔